बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है, आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज मेरा जी चाहता है कि मैं आपको एक अपना शगुफ्ता मज़मून जो है, जिसका उन्वान है बेल्ट, वो पेश करूं। ये मेरी किताब जो है, 20वीं किताब जो प्यारा लोटे में, इसका ये पहला मज़मून है। और इत्तफ़ाक़ से ये मज़मून मैंने सर्विसेज एकेडमी, जहाँ पे 20 से 22 ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं उनकी मजलिस होती है, अदबी मजलिस, उसमें ये पढ़ा था, तो मेरा जी करता था कि मैं आपको भी सुनाऊं। उन्वान है बेल्ट। उसने जब ये कहा कि मैं आपको बताता चलूं कि ये बेल्ट कैसे खुलती है, तो हमने थोड़ी सी सुबकी महसूस की। ताहम उस वक्त हमें वो वाक़या भी याद आया कि जब हम पहली बार हवाई सफ़र कर रहे थे और सीट बेल्ट बांध तो बैठे थे मगर हमें खोलनी नहीं आ रही थी, तो साथ बैठी खातून ने नहायत तहज़ीब से हमारी रहनुमाई की थी। फिर हम दोनों मुस्कराए बगैर न रह सके। मज़ीद मुस्कराने से पहले उसकी तवज्जो कहीं और हो गई थी। खैर, हमने डॉक्टर जुल्फ़कार शेख, जो कि वलायत से हमारे लिए ये बेल्ट गिफ्ट के तौर पर लाए थे, उनसे नहायत ताबे फरमा शागिर्द की तरह कहा कि जी आप हमें बेल्ट के इसरार और रमूज़ बता दीजिए। फिर इस पर उन्होंने जो वाक़या सुनाया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि उनका मकसद हमें शर्मिंदा करना नहीं था। डॉक्टर जुल्फ़कार शेख नहायत मजहबी शख्स हैं, ना सिर्फ शक्ल सूरत में बल्कि अमलन भी। वो पहले पाकिस्तानी हैं जो पहली ही मर्तबा शुरू होने वाले जिनसी आला तालीम के कोर्स में ना सिर्फ पास हुए बल्कि बरतानिया में भी अव्वल आए। मगर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत शोबे का इंतखाब कर बैठे हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि वो अंग्रेज़नियों को चेक नहीं करेंगे। इससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए, तो फिर उन्होंने अपना फील्ड ही तब्दील कर लिया। तो बात उनकी बेल्ट के तोहफ़े की हो रही थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये बेल्ट पहली दफ़ा पहनी तो बहुत अच्छी लगी। फिर अचानक कुदरती ज़रूरत के लिए उन्हें वाशरूम जाना पड़ा। वहाँ पहुँचे तो अंदर से मसाने का ज़ोर था और ऊपर से वो बेल्ट पर ज़ोर लगाए जा रहे थे, मगर ये खुलने का नाम नहीं ले रही थी। मजबूरन एमरजेंसी घंटी बजा डाली तो वहाँ एक हसीन गार्ड भागी भागी आई कि वो ये बेल्ट खोल देती है। हमारे जैसा कमज़ोर ईमान का कोई बंदा होता तो ऐसा करने की इजाज़त दे देता, मगर कुर्बान जाए उनके ईमान पर कि उन्होंने अंग्रेज़ हसीना से अपने कमर की बेल्ट जो है वो शदीद हाजत के बावजूद भी खुलवाने से इनकार करते हुए कहा कि किसी मर्द गार्ड को भेजें। गो कि उनकी ये बात सुनकर हम हसरत ही करते रह गए कि हम उनकी जगह पे क्यों ना थे, मगर ये न थी हमारी किस्मत। ताहम जब उन्होंने हमें बेल्ट खोलने के राज से आशना कर दिया तो हमें लगा कि उन्होंने हम पे दो एहसान कर दिए हैं। एक तो ये बरतानिया से तोहफ़ा लाकर, और दूसरा उसकी तरकीब इस्तेमाल बताकर, क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तान में उनकी सी इज़्तिराबी कैफियत में फंस जाते तो यहाँ तो किसी को वो बेल्ट खोलनी ही नहीं आती थी। सो इस एमरजेंसी की हालत में हमारी और हमारी पेंट की जो हालत होती वो महज तसव्वुर करके ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में पेंट ख़रीदते हुए जो बेल्ट का तोहफ़ा साथ मिलता है तो पेंट से ज़्यादा उस बेल्ट के मिलने की खुशी होती है। तब हमें वो साहब याद आए जिन्होंने आधे करोड़ में एक कोठी ख़रीदी, तो साहब मकान से कहने लगे कि ये गीज़र मैंने आपको नहीं उखाड़ने देना। सो ये बेल्ट भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि पेंट बकलम खुद। पेंट तो सतर को ढांपती है और ये उसे अपनी जाए मखसूसा से नीचे नहीं गिरने देती। यूँ जो जवानी से आगे का सफ़र शुरू होता है
اس بیلٹ کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے کہ اس نے بڑھتی ہوئی توند کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کے رکھنا ہوتا ہے۔ یوں کہیے کہ یہ پیٹ کو جپھا مار کے ایسے کھڑی ہوتی ہے جیسے کوئی پہلوان اپنے مخالف پہلوان کو قابو کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ بطور ہتھیار بھی کام آتی تھی کہ جب آپ پر کوئی حملہ آور ہو اور آپ کے پاس سیلف ڈیفنس کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ اپنی ہی بیلٹ نکال کر دشمن کی دھلائی کر سکتے تھے۔ تاہم اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کا پیٹ اس قدر نہ بڑا ہو، تاہم اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کا پیٹ اس قدر نہ بڑا ہو کہ محض یہ بیلٹ بطور ہتھیار آپ ہی کا پیٹ سنبھالے ہو، ورنہ یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ ادھر آپ نے دشمن کو مارنے کے لیے بیلٹ اتاری، ادھر آپ کی پینٹ جو ہے وہ بے سہارا ہو کر نیچے گرنے لگی، کیونکہ پینٹ کی زپ اور بٹنوں کا کیا بھروسہ کہ زپ اچانک کھل جائے اور بٹن اچانک ٹوٹ جائیں۔ دریں اصلاً یہ پینٹ آپ کی صحت کو جانچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بیلٹ جو ہے یہ آپ کی صحت کو جانچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا ہر سوراخ جہاں آ کے لاک لگتا ہے بتاتا ہے کہ آپ کا پیٹ مبارک بڑھ رہا ہے۔ اس کا ہر سوراخ جہاں آ کے لاک لگتا ہے بتاتا ہے کہ آپ کا پیٹ مبارک بڑھ رہا ہے اور آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ ورنہ شلوار پہنی ہو تو آزار بند کا کیا، جتنا مرضی ڈھیلا کر لو کوئی حرج نہیں۔ آزار بند اس طرح احتجاج بھی نہیں کرتا جس طرح سے بیلٹ کرتی ہے۔ خیر اب تو یہ آزار بند بھی ماڈرن زمانے میں احتجاج کرنے لگے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم لوگوں نے اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کا استعمال ہی چھوڑ دیا اور لاسٹک استعمال کرنا شروع کر دی۔ نہ رہے آزار بند یا بیلٹ، نہ رہے پیٹ کے بڑھنے کا کوئی حساب کتاب، نہ رہے آزار بند یا بیلٹ، نہ رہے پیٹ کے بڑھنے کا کوئی حساب کتاب۔ وہ الگ بات کہ لاسٹک اگر جواب دے جائے تو انسان کی عزت اتر جاتی ہے۔ وہ الگ بات کہ لاسٹک اگر جواب دے جائے تو انسان کی عزت اتر جاتی ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ ہی زندگی میں شلوار کی لاسٹک اور نہ ہی انسان کے حوصلے کو ڈھیلا ہونا چاہیے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، سو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نہ ہی زندگی میں شلوار کی لاسٹک اور نہ ہی انسان کے حوصلے کو ڈھیلا ہونا چاہیے۔ خیر بیلٹ محض اسے ہی نہیں کہتے جو ہماری پینٹ کو سنبھالتی ہے، بلکہ خوبصورت پودوں اور پھولوں کی گرین بیلٹ بھی نظروں کو لبھاتی ہے۔ اچھے شہروں کی پہچان اور شان یہ گرین بیلٹس ہوا کرتی ہیں۔ اس سے اس شہر کے باسیوں کے ذوق نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ذہنوں کو تر و تازہ و معطر رکھتی ہے اور ایک خوبصورت سا احساس فضا میں پیدا ہوتا ہے جو ذہنوں کو امن و سکون کی طرف لے جاتا ہے اور نفسیاتی و سماجی مسائل سے لدے ذہنوں کو سکون و اطمینان قلب بخشتا ہے۔ تاہم اس سے زیادہ اطمینان قلب اور طمانینت انہیں حاصل ہوتی ہے جنہیں ایسی گرین بیلٹس کا ٹھیکہ ملتا ہے، جنہیں ایسی گرین بیلٹس کا ٹھیکہ ملتا ہے۔ ٹھیکہ لینے اور دینے والوں دونوں کا بھلا ہوتا ہے تو ان کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ ان پھولوں اور پودوں کی ایسی ایسی قسمیں ہیں جو خوبصورتی میں بھی کمال اور قیمتوں میں بھی کمال ہیں۔ اس سودے میں اتنا اولا ہوتا ہے، ان سودے میں اتنا اولا ہوتا ہے کہ شاہراہوں کے ساتھ ساتھ ٹھیکہ لینے اور دینے والے دونوں سرسبز و شاداب و آداب، سرسبز و شاداب و آباد ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، حیرت تو یہ ہے کہ شاید ہی ایسی کوئی مشینری ہو جس میں یہ بیلٹ استعمال نہ ہوتی ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شاید ہی ایسی کوئی مشینری ہو کہ جس کی بیلٹ کبھی نہ ٹوٹے۔ پینٹ کی بیلٹ ٹوٹنے سے تو پینٹ ڈھیلی ہو جاتی ہے اور فیکٹری میں بیلٹ ٹوٹنے سے فیکٹری ہی بند ہو جاتی ہے۔ فیکٹری کی بیلٹس کی بات الگ، لیکن پینٹ کی بیلٹ ایک اور استعمال جو خصوصی طور پر حج کے دنوں میں
ہوا ہے وہ اسے بطور لاکر یا بینک کے استعمال کرنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیلٹ محض پینٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بیلٹ محض پینٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ احرام کو سنبھالنے کے لیے اور رقم ذخیرہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ یوں اگر کاروباری حضرات سلوکے کی بجائے دھوتی کے اوپر بٹوے والی بیلٹ پہن لیں تو کوئی حرج نہیں، یوں وہ ماڈرن دھوتی والے بھی کہلائیں گے اور اس سے مذکورہ کام بھی لیں گے۔ سامعین محترم، حج کے دنوں میں تو یہ بٹوے والی بیلٹ جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں کہ اس میں ضروری کاغذات کے علاوہ ریال بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ذخیرہ یعنی ملحقہ بٹوا آگے کی طرف ہوتا ہے، جہاں کوئی ہاتھ ڈالے تو بندے کو گدگدی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی نازک جگہ پر ہاتھ پڑ جائے تو بندہ الرٹ ہو جاتا ہے اور یوں چوری چکاری ڈاکے شاکے سے خبردار ہو جاتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کوئی بیلٹ ہی کو کاٹ دے تو پھر تو یہ آپ کے قدموں میں آ کے گرے گی اور فریاد کرے گی کہ اب تو ہوش میں آؤ، بہت کچھ کٹ گیا ہے، نی سسیے بے خبرے تیرا لٹیا شاعر بھنگور۔ سامعین محترم، اگر بیلٹ کے کٹ جانے سے بھی کوئی ہوش میں نہ آئے تو پھر تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ہی ہوش میں نہیں آنا چاہتا۔ اگر بیلٹ کے کٹ جانے سے بھی کوئی ہوش میں نہ آئے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ہی ہوش میں نہیں آنا چاہتا اور اپنے آپ کو لٹوانا چاہتا ہے۔ جیسے ہر قوم کو خبر ہوتی ہے کہ کس چیز کی حفاظت کرنی ہے تو وہ سلامت رہیں گے، تاہم کوئی قوم اتنی بے خبر ہو کہ اس کی کوئی بیلٹ ہی اتار کر لے جائے اور اسے ننگا ہونے کا احساس ہی نہ ہو، تو ایسی قوم کو بھلا زندہ رہنے کا کیا حق حاصل ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو میرا یہ مضمون بیلٹ پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل جس کا ٹائٹل ڈاکٹر محسن مکھیانہ ہے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اب ضرور کر دیجیے گا، اپنے دوستوں سے بھی یہ کہیے گا تاکہ آپ ہماری اچھی اور معلومات افزا اور طنز و مزاح سے بھرے مضامین جو ہیں اور غزلیں جو ہیں اور باقی ٹیکنیکل ویڈیوز جو ہیں سرجری سے متعلق وہ آپ دیکھتے رہیں اور خوش رہیں۔ آپ بہت ساری دعائیں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔